اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند چیزیں دیکھیں جو نیچے سے اوپر جا رہی تھی، اور پھر چند چیزیں دیکھیں جو اوپر سے نیچے آ رہی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل، یہ نیچے سے اوپر جانے والی چیزیں کیا ہیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نیچے سے اوپر آپ کی چیزیں جا رہی ہیں، آپ نے دیکھی ہیں، نیچے سے اوپر جو چیزیں جا رہی ہیں، یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں۔ یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں کہ جو نیچے سے اوپر اللہ کی طرف آ رہی ہیں، اور پھر اوپر سے نیچے کی طرف جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ان اعمال کے مطابق اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں۔ یعنی اگر نیچے سے اوپر اچھے اعمال جائیں گے تو اوپر سے اللہ حالات بھی اچھے بھیجے گا۔ اگر نیچے سے اوپر حالات برے، اعمال برے جائیں گے، نافرمانی والے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے، اللہ اس کے رسول کے مخالف، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑنے والے، اگر یہ اعمال ہم اوپر بھیجیں گے تو پھر حالات بھی اسی کے مطابق آئیں گے۔ اعمال اچھے تو اوپر سے حالات بھی اچھے، اعمال برے تو اوپر سے حالات بھی برے، یہ اتریں گے۔ اس کی ہمارے حضرات بڑی ہی اچھی مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ اگر کسان ببول کے کانٹوں کو زمین پر بوئے گا، ببول کے کانٹوں کی فصل اگر وہ بوئے گا، تو اگر وہ سیب کے نکلنے کے انتظار میں ہے یا وہ آم کے نکلنے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ بہت بڑا بے وقوف ہے کہ ببول کے کانٹے اس نے زمین میں اس کا بیج پھینکا ہے تو کانٹے ہی نکلیں گے، اس سے پھول نہیں نکلے گا، اس سے پھل نہیں نکلے گا، اس سے کوئی اور اچھی چیز نہیں نکلے گی۔ اسی طرح آج کا مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ اپنے برے اعمال، گناہوں والے اعمال، نافرمانی والے اعمال اوپر بھیج رہا ہے، اور اوپر سے اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت اور خوشیوں اور آسانیوں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا، جیسا عمل اوپر جائے گا ویسے ہی اس کے مطابق اللہ کی طرف سے حکم نیچے اترے گا۔ اب اگر نیچے سے اوپر جائے گا نماز کا چھوڑنا، بے نمازی والا عمل جائے گا، جھوٹ والا عمل اوپر جائے گا، غیبت کرنا اوپر جائے گا، چغلی کرنا اوپر جائے گا، اور بہتان بازی اوپر جائے گی، اور زبان سے بد زبانی کرنا یہ اوپر جائے گا، اور حیا، بے حیائی اوپر جائے گی، بے پردگی اوپر جائے گی، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اوپر جائے گی۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ ہم اپنی سوچ بنا لیں اور اپنے دماغ سے اس چیز کو نکال دیں کہ اوپر سے اللہ کی طرف سے رحمت نہیں اترے گی، اللہ کی طرف سے برکتوں کی بارش نہیں اترے گی، اوپر سے اچھے حالات نہیں آئیں گے، اوپر سے میرے اور آپ کے موافق حالات نہیں آئیں گے، بلکہ میرے آپ کے خلاف ہی ہوں گے۔ اور یہ اعمال بھیجنے میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ جیسا ہمارا عمل ہوگا اللہ ویسے ہی حالات بھیج دے گا۔ کیوں؟ قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ قرآن میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں اور تری میں، یعنی زمین کے اوپر اور سمندروں کے اوپر اور نیچے جیسے بھی حالات بنتے ہیں اچھے یا برے، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یعنی جیسے انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جیسے اس کا عمل ہوگا ویسے ہی زمین پر خشکی میں اور تری میں اللہ پاک حالات بنائیں گے۔ اب حالات بنائیں گے۔ اب عمومی طور پر ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ملک پاکستان، چونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاکستان کے کیا حالات ہیں اس کو ہم بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہی ہیں، مردوں کی زبانوں سے، بعض سوشل میڈیا سے، خبروں کے ذریعے سے، اخباروں کے ذریعے سے، کہ بھی ملک پاکستان کا کیا حال ہے۔ پھر مجموعی طور پر پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات کو دیکھا جائے تو مجموعی طور پر مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ پریشان ہے، سب سے زیادہ پس رہا ہے، سب سے زیادہ دب رہا ہے، سب سے زیادہ مغلوب ہوا پڑا ہے، اور کافر اس پہ غالب ہے، کافر اس پر
جو ہے وہ غلبہ حاصل کر چکا ہے، کافر کا اس پر جو ہے وہ تسلط ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان اصل میں تو عزت والا مسلمان تھا، مسلمان جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کا نظام قائم رکھا ہوا ہے، اور مسلمان جو اس زمین کا دولہ ہے، اس دنیا کا دولہ ہے اور اس دنیا کی حقیقت ہے، اور اللہ کی نگاہ میں تو کافروں کی جانوروں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن مسلمان جو اس دنیا کی حقیقت ہے، دنیا کا دولہ ہے، اور دنیا کی وجہ اللہ نے اس کے عمل کی وجہ سے دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے، آج مسلمان ہی کیوں پس رہا، مسلمان ہی کیوں دب رہا؟ اس کو سوچنا پڑے گا میری ماں اور بہنوں کہ کیا وجہ ہو گئی، کہ کیا اسباب ہم نے اختیار کر لیے، کیا ہم نے اعمال ایسے اختیار کر لیے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہم پر کافروں کو مسلط کر دیا، غیروں کو ہم پر غلبہ دے دیا، ہمیں غیروں کا محتاج کر دیا، ہم پر غیروں کو مسلط کر دیا۔ اس کو سوچنا پڑے گا میرے ماں اور بہنوں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس کی سب سے بڑی ایک ہی وجہ خلاصہ ملتا ہے کہ جب مسلمان اللہ اس کے رسول کے مخالف چلے گا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ اس کے رسول کی بات تسلیم نہیں کرے گا، اللہ اس کے رسول کی رضا والی زندگی اختیار نہیں کرے گا یا نہیں کرے گی، اللہ غیر کو اس پر مسلط کر دیں گے، تو پھر وہ غیر اس کو ایسا مارے گا کہ نہ جو مردوں کا لحاظ کرے گا، نہ چھوٹے بچوں کا لحاظ کرے گا، نہ عورتوں کا لحاظ کرے گا، وہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گا۔ وجہ کیا بنی کہ جو اللہ اس کے رسول کو مان رہا یا مان رہی، وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو گئے۔ تو اس وجہ سے مسلمان مرد یا مسلمان عورت پریشانیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت اپنا عمل ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنا عمل ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔